بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو تین بڑی ڈیولپمنٹس سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کیا اور ادھر ادھر کیا بہت گردش کر رہی ہیں، اور وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جانشین کو لے کر امریکن حکام سے ملانے، یعنی کہ وہ جانشین کو ساتھ لے کے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کہ میں تو جا رہا ہوں، اب یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ والا تاثر جو ہے وہ ہوتا ہے اس بات کا۔ پاکستان کے بڑے بڑے جید صحافی یہ والی بات کر رہے ہیں۔ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور کون سا جانشین ہے، اور گورنمنٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ اگلا جانشین جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا وہ کون ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ دونوں خبریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپس میں انٹر لنک ہیں، ملی ہوئی ہیں دونوں خبریں۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے جانشین کا فیصلہ خود کرنا ہے یا وزیر اعظم نے کرنا ہے؟ ٹیلنگز آپ کو یہ والی خبر کافی دن پہلے، میرا خیال ہے کوئی ہفتہ، تو پچھلے ہفتے یہ بتا دی تھی آپ کو کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں۔ تو دوسری خبر جو ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فلائی کریں گے لنڈن سے، اور امریکہ سے، اور لنڈن آئیں گے جہاں وہ لندن کے قریب ایک علاقہ ہے لیونٹ، وہاں پہ وہ لینڈ کریں گے۔ وہ ڈھڈیال ان کی ڈھڈیال کے رہنے والے جو آزاد کشمیر ہے وہاں کے ان کے رہنے والے ایک دوست اور قریبی عزیز سسرال کی طرف سے وہ جو ہیں وہاں پر قیام پذیر ہیں، ان کا فارم ہاؤس ہے، اور اس سے پہلے بھی جب وہ لندن وغیرہ بڑی اہم ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور اب بھی انہوں نے ایک ملاقات کرنی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ پنجاب حکومت کا تختہ یا تخت کا فیصلہ اس میں ہونا ہے، اور یہ مطلب اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات ہے۔ تو یہ خبریں کیا چل رہی ہیں اور حقائق کیا ہیں، میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور کچھ دوستوں کی مہربانی کے ساتھ کچھ جو نئی چیزیں ہاتھ لگی ہیں، نئی انفارمیشن ہے، میں انفارمیشن پرانی ہے لیکن نئی اس حوالے سے ہے کہ وہ آج کی کارروائی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری میں کل اسلام آباد میں تھا، اور اسلام آباد میں جتنے بھی دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی وہاں پر اگلا آرمی چیف کون ہوگا وہاں پر یہی ڈسکس ہوا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو جا رہے ہیں وہاں پر انگلینڈ میں، تو انگلینڈ میں کہہ رہا ہوں امریکہ، وہ کیوں جا رہے ہیں، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے کوئی منصوبے نہ ہوں، فیوچر پلانز نہ ہوں، وہ بندہ پھر فورگو کر دیتا ہے، لیفٹ کر دیتا ہے نا جی، میں وہ کہتے ہیں لیفٹ بال لیفٹ کر دیتا ہے کہ میری سینچری ہونے والی ہے تو میں کوئی لوز بال نہ کھیل جاؤں، میری وکٹ نہ اڑ جائے، میں ایل بی ڈبلیو نہ ہو جاؤں، میں کاٹ بیہائنڈ نہ ہو جاؤں۔ عمران خان صاحب چونکہ کرکٹ کے ہی سارے ستارے استعمال کرتے ہیں تو میں بھی وہی کر رہا ہوں، تو پھر وہ احتیاط کرتا ہے۔ تو لہٰذا فیوچر پلان اگر نہیں ہے تو پھر باجوہ صاحب امریکہ کیا کرنے گئے ہیں؟ کیونکہ امریکہ اور پاکستان، امریکہ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کا وہ جو ہوتا ہے نا سینٹر پوائنٹ جو ہے، وہ ہمارا تو سینٹر پوائنٹ کوئی اور ہے نا، امریکہ کا جو پالیسی میکرز جو ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈرائیو کرتا ہے امریکہ کو، وہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ ڈرائیو امریکہ کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پینٹاگون علیحدہ سے ہے، وائٹ ہاؤس علیحدہ سے ہے، جو کانگریس ہے ان کی وہ علیحدہ سے ہے، تھنک ٹینکس ان کے علیحدہ سے ہیں، تو وہ یہ بڑا سسٹم ہے وہاں پہ۔ تو لیکن وہاں پر جو بھی سسٹم ہو، اس سسٹم کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم نے ڈیل کرنا ہے، اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن، پاکستان کا مطلب اور بھی دیگر معاملات جو ہیں، اور پھر وہ جڑے ہوئے ہیں، چین کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، تھرو پاکستان کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ تو ہم ڈیل کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کو بھی اگر کنٹرول رکھنا ہے تو پھر چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس میں میجر رول پاکستان نے پلے کرنا ہے۔ تو یہ خارجہ پالیسی، فارن پالیسیز کی وہ ہیں پیچیدہ جو ہے نا جی، وہ مسائل ہیں۔ تو ہم ان مسائل پر بات نہیں کر رہے، میں ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو گھر جانے والا ہو وہ امریکہ جا کے ایک ہفتے کا دورہ نہیں کرتا، یہ باتیں وہاں پر چل رہی تھی اسلام آباد میں، اور پھر یہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوا کہ ان کے ساتھ کون گیا ہے، تو پھر پتہ کیا تو کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے، بڑی گرم تھی خبر، کہ جو ان کے CGS چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں
یعنی کہ کیا نام ہے ان کا، جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ہاٹ فیورٹ ہیں. وہ ان کی طرف سے مطلب امریکہ کو بھی وہ چہرہ کروا رہے ہیں کہ آگے یہ ہوگا، مجھے میرا جو سکسیسر ہے وہ یہ ہے، تو آگے سے آپ نے معاملات ان کے ساتھ کرنے ہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ جاتے جاتے اپنے جو جانشین ہوتے ہیں ان کی لائن تھرو کروا جاتے ہیں. یہ بیسک فلسفہ جٹ کے سٹائل میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے. تو پھر ہم نے پتہ کیا، تو پتہ یہ کیا کہ ان کے ساتھ کون گیا ہے. آیا واقعی اظہر عباس گئے ہیں، اور پھر میں آگے بھی اس کی جو ہے وہ جڑی ہوئی کہانی وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا جو ہمیں پتہ چلا، اور جو ٹیلنگز آپ کو پہلے بتا چکا ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پرسنل سٹاف کے علاوہ باقی اور کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے. نہ اظہر عباس ہیں، نہ شمشاد ہیں، نہ کوئی اور ہے، کوئی نہیں ہے. تو یہ تو معاملہ ہو گیا، یہ خبر غلط ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اب امریکہ ان کا دورہ کیا ہے کیا نہیں، جو ہماری معلومات ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، جن کے ہاں ان معاملات کی خبر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ امریکہ پاکستان کو ان حالات میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. پاکستان کے فنانشل جو کرائسس ہے وہ بھی تھما نہیں ہے. امریکہ نے پاکستان چونکہ سیلاب آیا ہوا ہے، امریکہ بھی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کو یہاں اس صورتحال سے نکالنا ہے، تو باجوہ صاحب کا بڑا کی رول ہے. تو لہٰذا وہ آخری وقت تک اپنا یہ والا رول پلے کر رہے ہیں فار دا سیک آف نیشن اینڈ پاکستان. تو یعنی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ میں تو جان والا تو میں تو کچھ نہیں کروں گا، تو یہ ان کی سوچ نہیں ہے. ہاں کچھ معاملات کے اوپر ان کی سوچ ہے کہ میں نے جانا ہے اور میں عزت کے ساتھ جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول اچھا بنا دیا ہے، ورنہ جتنے کنٹروورشل باجوہ صاحب رہے ہیں تو شاید ہی پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف، جس کے پاس صرف چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ہو اور وہ اتنا ڈسکس ہوا ہو، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی اس طرح کے معاملات ہیں. یہ کیا نام ہے، نواز شریف صاحب نے تو ایک آدھ دفعہ نام لیا تھا ان کا تو عمران خان صاحب نے تو نام لیے بغیر جو پنٹ دیا ہے اور جو ریڑ لگا دی ہے ان کی پارٹی نے، ان کے ہیکرز اور ان کے جوکرز اور ان کے کی بورڈ واریئرز، ان کا سوشل میڈیا. تو لہٰذا اگر یہ سبیل بن رہی ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی جائے اگلے آرمی چیف کی، اور اگلے انتخابات تک باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ایم ویری گڈ ود ہم، میں بہت خوش ہوں اگر وہ کنٹینیو کر جائیں اگلے انتخابات یا انتخابات کے نتائج تک، اور انتخابات جلدی کروائیں تاکہ میں آ کے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں. سبحان اللہ، یعنی چوپڑیاں تو دو. تو یہ ایک مطلب پاکستان، وہ لوگ جو ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے اور بڑے عرصے سے لے رہے تھے، پچھلے اکتوبر مارچ سے لے رہے تھے، تو ان کی طرف سے یہ والی بات آنی تو یہ باجوہ صاحب کی فیور میں جا رہی ہے بات. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو کوئی انکار نہیں تھا، اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ بھی کی. کچھ باتیں فیڈرل کیبنٹ کے کچھ ہمارے دوست احباب، دوست کیا ہوتے ہیں، میں نے ویسے ہی یہ والی کہ مہربان جو ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ وہ جو کہیں گے ہم کر دیں گے. تو اس طرف سے تو یعنی کہہ لیں کہ باجوہ صاحب کو دونوں طرف سے یہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ایگزٹ جو ہے، یہ واپسی کا سفر انہی تاریخوں میں، مقررہ تاریخوں میں جانا بڑا سود مند ہے، اور اس دوران وہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کریں گے جو ان کی بدنامی کا باعث بنے، ان کے ادارے کی بدنامی کا باعث بنے. مثال کے طور پر کہ عمران خان صاحب دیوار کے ساتھ لگا دیے جائیں، جس طرح وہ کہتے ہیں بار بار کہ میرے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تاثر یہ جائے کہ یہ کام پاکستان کی فوج، جنرل قمر جاوید باجوہ یا پاکستان کے طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. پھر وہ یہ پنجاب حکومت کا معاملہ تھا، یہ اگلی بات جو ہے وہ جڑ جائے گی اس کے ساتھ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں وہ آئیں گے، پرویز الہی صاحب سے ملیں گے، اور ان کا ڈڈیال کا جو بچپن کا دوست ہے اور سسرالی رشتہ دار بھی ہے، اس کا فارم ہاؤس ہے، وہاں پر وہ ملاقات کریں گے. اور پنجاب میں جو بھی ہونی ہے نا، الٹم پلٹم جو بھی ہونی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، یہ مارکیٹ کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، تو وہاں پر ان کی ملاقات طے ہے.
تو یہ خبر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہماری اطلاع کے مطابق کہ ان سے پہلے یہ بھی الزام جو ہے پنجاب حکومت کا ان کے گردن پر آئے یا ان کے دامن پر یہ داغ لگے کہ وہ جاتے جاتے عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنے کے لیے پنجاب حکومت بھی ان سے چھین کے چلے گئے. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم اے پولیٹیکل تھے، اے پولیٹیکل ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نے پنجاب حکومت گرانی ہے، آپ کے مطلب دم خم ہے تو گرا لیں، ہم نہ آپ کی ہیلپ کریں گے نہ ان کی ہیلپ کریں گے، ہم اے پولیٹیکل ہیں، اے پولیٹیکل رہیں گے. اور عمران خان صاحب کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، بسم اللہ کر لیں، ہم نے آپ کو روکا ہے؟ ہم نے نہیں آپ کو روکا، یہ کوئی مطلب آپ کی مرضی ہے اگر کرنا. اچھا وہ پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہ اے پولیٹیکل نہ ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا مریم بی بی کے ساتھ بھی کچھ نہ سلوک ہوتا، شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جیل کے ہوائیں کھا رہے ہوتے. تو لہٰذا کسی طرف کوئی پریشر نہیں ہے. اور یہاں تک کہ باجوہ صاحب ابھی تک جو میری اطلاع ہے کہ اگلا جانشین کون ہوگا، دا بیسٹ چوائس کون سی ہو سکتی ہے، یہ وہ ریکمینڈ بھی نہیں کریں گے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. اور جو لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ بھائی میں جا رہے ہیں اور قسمت پر یقین رکھو، جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہ آرمی چیف بن جائے گا. آپس میں مطلب کوئی نہ جو ہوتی ہے نا بدزنی جو ہے یہ آپس کی یہ نہیں ہونی چاہیے. میں ظاہر ہے کہ وہ ایک سینسٹیو فورم ہے اور اس کی باتیں بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. میں نے جو پازیٹیو جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، وہ یہ والی بات. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس حد تک جو ہیں وہ معاملات کو نہیں چھیڑنے کے لیے تیار، لیکن پاکستان کا امریکہ میں اگر ان کو لگتا ہے کہ وہاں پر ان کو جانا ہے تو وہ گئے اور وہ پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے. یہ ہماری اطلاعات ہیں جو ہمیں اس طرف سے موصول ہوئی ہیں. تو یہ خبریں غلط ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ پرویز الہی سے مل رہے ہیں، انہوں نے پرویز الہی کو ادھر طلبی کی ہے، خبر غلط ہے. اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے گئے ہیں اظہر عباس صاحب، خبر غلط ہے. اظہر عباس صاحب پنڈی میں ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق. اور اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. یہ اسلام آباد میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور لندن میں کیا طے کیا گیا ہے. زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو آخری جو گفتگو جو مشاورت ہوئی تھی وہ کیا تھی. ہماری اطلاع کے مطابق وہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ اس دفعہ سینیارٹی کا پرنسپل اڈاپٹ کر لیں. ان کو یہ سوٹ کرتا ہے، ناٹ پرنسپلی، یعنی کہ وہ پرنسپلی جو سینیارٹی کو فالو کریں یہ نہیں، ان کو پولیٹیکلی سینیارٹی سوٹ کرتی ہے. تو لہٰذا سینئر 3 جرنیل ہیں اور ان 3 جرنیلوں میں سے ایک جو ہے وہ چیف جوائنٹ آف سٹاف، جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہوتا ہے وہ بنے گا. ان میں سے ایک سینئر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے گا. یہ فیصلہ ہے اس وقت تک پی ڈی ایم کا. تو 3 میں سے 2 نے نوازے جانا ہے. اب یہ 2 کون ہوں گے یہ ابھی تک ہمارے اب یہ قیافہ شناسی ہے، یہ گویڑ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جس کو ہم تجزیہ کہتے ہیں. تو یہ وہ ہے، لہٰذا میں ان تجزیوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ پولیٹیکل ہو جائے گی بات. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر سیاستدان کو چھوڑ کے وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کے مفاد میں اور پوری گڈ ول کے ساتھ یہ والا کام کرے گا. وہ وزیر اعظم عمران خان ہو، وہ وزیر اعظم نواز شریف ہو، وزیر اعظم شہباز شریف ہو، اے ہو، بی ہو، سی ہو، اور پاکستان کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ یہ ان کا فرض ہے، وہ ان کو پورا کرنا چاہیے. تو یہ بات بھی آپ کلیئر رکھیں ذہن میں کہ شاید اس دفعہ وہ 6ویں نمبر تو لاؤ، 4تھے تو لاؤ، 5ویں تو لاؤ، یہ والا کام شاید نہ ہو، بلکہ یہ کبھی امید ہے کہ یہ والا کام اس بار نہیں ہوگا. پرویز الہی صاحب کیوں گئے ہیں، سوال یہ اب پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ماحول کہ اب میں ایک اور آپ کو بریکنگ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے تنگ آ کے گئے ہیں. کیوں تنگ آ کے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو ٹینشن دے دے کہ ان کی مت مار دی ہوئی ہے. اور وہ ہفتے والے دن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو سرکاری افسران ہیں پنجاب کے بیوروکریسی، ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ لی. یعنی وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے بھائی تم ہو کون؟
جو کام نواز شریف جب یہ والا کام کرتا تھا کہ بھئی آ گیا کسی سرکاری میٹنگ میں تو جناب عمران خان صاحب کو تینی کپڑی اگ لگ جاندی سی، یوں کہ جس طرح توے پہ بٹھا دیا گیا عمران خان صاحب کو، اور ان کے منہ سے جھاگ نکلتی تھی. تو وہی رضی دادا والی بات کہ یہ ہر وہ کام جو خود کر رہے ہوتے ہیں یہ بین اسی وقت اس کا الزام کسی دوسرے اپنے مخالف کے سر پر تھوپ رہے ہوتے ہیں، جو یہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں لمحہ موجود میں. تو یہ کل انہوں نے کیا ہے، تو پرویز الہی صاحب کو بھنک پڑ رہی ہے کہ یہ شاید کچھ گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرنا چاہتی. یہ اگر نپٹنا ہے عمران خان صاحب سے تو وفاقی حکومت نے اپنے زور بازو کے اوپر نپٹنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ مداخلت اگر نہیں کر رہی تو حکم عدولی بھی نہیں کرے گی. یہ بھی بات لکھ لیں. وفاقی حکومت آرڈر کرے گی، رینجرز کو، فوج کو ڈپلائی کرے گی، ہوگی جو آرڈر ہوگا مانا جائے گا، تو پورا دستور قانون کو فالو کیا جائے گا. یہ بات، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اس میں کوئی شک والی بات کسی کو نہیں ہونی چاہیے. ایک بات تو لہٰذا اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب جو فساد کھڑا کرنے جا رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتانے کے لیے کہ میں عمران خان کے پاگل پن میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں جا رہے ہیں. اپنی دوسری بیگم کو انہوں نے پکڑا، میرا خیال ہے ہنی مون بھی بیچارے نے سے کیتا، تو وہ ہنی مون والے موڈ میں کہ جناب وہی کوفت اور ذہنی اذیت اور ٹینشن والے ماحول میں جو تنے اعصاب دور کرنے کے لیے انہوں نے ان کی جو بیگم ہے، دوسری بیگم سارا چودھری، ان کو چودھری ان کا سر نیم یا شوہر کی وجہ سے انہوں نے لگایا ہے، پرویز چودھری پرویز الہی کے نام کی وجہ سے نسبت سے. تو سارا بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ 2 بچوں کی والدہ ہیں، 2 بچیاں ان کی، 10 سال کی، 8 سال کی، اس طرح کی ایج بتائی جاتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد کہیں پہ آئے گئے بھی نہیں. تو چوئی صاحب جو ہیں وہ ان کی یہ ٹکٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے راسخ، اور ایک کوئی گرایا صاحب ہیں، انیس گرایا یا انس گرایا جو بھی نام ہے ان کا، اور ایک میڈ ہے، فلپینو میڈ ہے. وہ چونکہ راسخ صاحب کی جو فیملی ہے، مونس صاحب کی فیملی، یہ ادھر ہی ہوتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میڈ جو ہے یہ آیا بچوں کی یہ اس کے لیے ہو. تو یہ گئے ہیں ورجن، اٹلانٹا ورجن کوئی اس طرح کی ایئر لائن ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے. اور جو ان کی بیگم ہیں جو چھپ چھپا کے گئی ہیں وہ گئی ہیں ایمریٹس کے اوپر، اور ایمریٹس کے اوپر گئی ہیں. اب ان کی جو ہے مطلب ایک خبر پرانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ تو ان کے میاں بیوی کا معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے، تو لہٰذا اس کے باوجود ان کو چھپ چھپا کے جانا پڑ رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اتنی چھپنے والی کیا بات ہے. تو یہ جو خبریں ہیں یہ پرانی ہیں، یہ لیک ہو گئی تھی. اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی معاملات ڈیل ہوئے تھے وہ یعنی پی ڈی ایم کو جو چھوڑ کے وہ ادھر چلے گئے تھے، تو وہ میں تھوڑا سا ماضی کا آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا. انہوں کی شادی پکڑی گئی تھی. بیگم صاحبہ جو ہیں وہ فرسٹ وائف وہ ناراض تھیں، اور پرویز الہی صاحب شدید دباؤ میں تھے. اور جو ہیں پہلی بیگم صاحبہ وہ عمران خان صاحب کی ویسی فین ہے، اور پنکی بھی جو ہیں بشرا بی بی سوری، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہو گئی تھی یا ان کی ارادت مندی میں وہ آ گئی تھیں. تو پنکی صاحبہ نے بیگم صاحبہ کو جو ہیں یعنی مونس صاحب کی والدہ ان کو ذرا کہا کہ یہ اپنے میاں کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو ہم وزیر اعلیٰ بنائیں گے. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ اب پرویز نے کہا اوکے سر. تو پرویز الہی صاحب نے پریشر سے نکلنے کے لیے بیگم کی بات مان لی. تو یہ جناب سیاست پر ان کی جو خان کیا اس کو کہتے ہیں پرسنل لائف یا خانگی زندگی جو ہے وہ غالب آئی، تو اور پی ڈی ایم کا پٹھا بیٹھ گیا. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو خبریں 2 تھیں، 2 اور ان سے متعلق کچھ افواہیں تھیں. تو جو اوریجنل سٹوریز جو ہمیں پتہ چلی ہیں وہ آپ تک پہنچا دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.